بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف حیدر۔ ناظرین، آج جو کویسچن میں شاہ صاحب سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں وہ آپ کے لیے اور میرے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ قرآن پاک 1400 سال پہلے لکھی گئی کتاب جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا نالج موجود ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں دولت کمانے کے راز یا اچھی زندگی، اچھا لائف سٹائل گزارنے کے طور طریقے نہ بتائے گئے ہوں۔ تو میں آج شاہ جی سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ دولت کے کون سے راز جو قرآن پاک میں موجود ہیں اور جن سے ہم بھرپور فائدہ اپنی اس زندگی میں اٹھا سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام بھائی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ شاہ جی، آج کا یہ کویسچن جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ میرے سمیت ہمارے دیکھنے والوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ میں ضرور بات کرتا ہوں جی، لیکن اس سے بالکل آغاز میں تمہید میں اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ مال اور رزق میں فرق کیا ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا۔ جی ٹھیک۔ کیونکہ جو ہے وہ رزق اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے جس میں اللہ کی ول شامل ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے۔ اور مال جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ الذی جمع مالا وعددا، کہ وہ جو جمع کرتا ہے مال اور اس کو گنتا رہتا ہے، اس کی تباہی ہے اس کے لیے۔ شروع سے آیت کا ذکر آتا ہے کہ وہ لوگ کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ وہ جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ اب مال اور رزق کا فرق اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خوشحالی کا اور جو ہے وہ آپ کو سمجھ لیں کہ پاکیزگی کا آپ کو فرق معلوم ہو جائے تو آپ زیادہ بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پہ خوش ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں بھی ہوتا، بہت زیادہ ملٹی بلینئر نہیں بھی ہوتا، لیکن اس کا کوئی کام نہیں رکتا، کوئی اس کو پرابلم نہیں ہوتی، کوئی اس کی زندگی میں کوئی مسائل اتنے نہیں ہوتے۔ اور جب کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو ملٹی بلینئر ہوتا ہے، اس کے گھر سے بیماری نہیں جاتی، اس کے گھر سے مشکلیں نہیں جاتی، یعنی وہ پیسے جو ہے وہ اس کے جہاں پہ اس کو چاہیے ہوتے ہیں وہاں لگتے نہیں ہیں، کہیں اور لگتے چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی آدمی تھوڑے پیسوں سے بھی وہ خوشیاں کما لیتا ہے جو بہت زیادہ پیسوں سے نہیں کمائی جا سکتی۔ فرق صرف ہے کہ اللہ اس کے حالات میں شامل حال ہے یا نہیں ہے۔ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، اور قرآن پاک چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، حرف حرف حقیقت ہے، حرف حرف رحمت ہے، تو قرآن پاک میں اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا ہم نے اس میں ذکر نہیں کیا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیز کا بھی ذکر ہے۔ جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تار ایسا نہیں ہے جس کا اللہ نے اس میں ذکر نہیں کیا۔ جی ٹھیک۔ تو اس کے اوپر زندگی میں بہت سارے لوگوں کی ریسرچ ہو رہی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اہل کتاب بہت سارے لوگ ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے دنیا کے کنٹمپریری ریلیجنس کو پڑھا، حالانکہ وہ کسی خاص دین کے اوپر نہیں تھے، لیکن اس کے سنہری اصولوں کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو چینج کیا۔ ڈسکشن کے بالکل شروع میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کے اوپر بہت ساری ریسرچز ہوئی ہیں۔ کچھ کتابیں ہیں جس کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اس کی بیسز بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک پہ آتے ہیں۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ان میں کچھ کتابیں ہیں، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، بیسٹ سیلر ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، یہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ ون اپ آن وال اسٹریٹ اور انٹیلیجنٹ انویسٹر، یہ 3 کتابیں جو ہیں یہ مارکیٹ میں موجود ہیں، بہت شاندار ہیں۔ لیکن خیر، جو کتاب اللہ کی ہوتی ہے اس کا اور بندوں کی کتاب کا فرق تو ہوتا ہے نا۔ بے شک۔ کلمات اللہ اور کلمات العوام میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس کی انرجی میں، اس کے سینٹیکس میں، اس کی چیزوں میں۔ کیونکہ جہاں کار ساز بات کر رہا ہو وہاں مخلوق کی بات جو ہے نا وہ ہوتی اچھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کارساز جس نے بنایا ہو، جس کو خود پتہ ہو، جس کے کون کہنے سے کائنات بنی ہو، اس کی طاقت، اس کا اثر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔
آج بات کر لیتے ہیں جی قرآن پاک میں دولت بڑھانے کے جو طریقے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ قرآن پاک کو جتنا میں نے پڑھا ہے نا، میں نے سمجھا ہے، تو مجھے لگا ہے کہ 5 بیسک اصول اللہ نے قرآن پاک میں ایسے دیے ہیں کہ جس پہ عمل کریں تو نہ کبھی رزق کی کمی ہوگی، نہ رزق کے اندر موجود برکت میں کمی ہوگی، اور نہ ہی وہ رزق آپ کی جو ہے وہ مشکلات اور پریشانیوں کے لیے ناکافی ہوگا، یعنی وہ بالکل سفیشینٹ ہوگا، برکت بھی ہوگی، چیزیں بھی ہوں گی۔ رزق کی مقدار، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ برکت تعداد اور مقدار کی جو ہے وہ پابند نہیں ہوتی۔ برکت ماورا چیز ہے، نہ وہ تعداد میں ہوتی ہے نہ وہ مقدار میں ہوتی ہے کہ جی اتنے پیسے ہوں گے تو وہ برکت والے ہوں گے، اتنے نہیں ہوں گے تو وہ نہیں ہوں گے۔ تھوڑے سے پیسے بہت کام کر جاتے ہیں، صرف برکت کو سمجھیے۔ پہلا اصول جو قرآن پاک میں نظر آتا ہے وہ ہے پاور آف فارگیونیس، استغفار کی طاقت۔ استغفار، اپنے گناہ، ظاہر سی بات ہم دنیا میں رہتے ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، گناہ تو ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کی بار بار اللہ سے معافی۔ جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے نا، غلطی ہو جائے تو وہ ماں کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے اچھا ماما سوری، تو ماں کو بھول جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ اللہ سیکھا ہے، تو میں نے ایک دفعہ شاید آپ سے بات کرتے ہوئے بھی، کیونکہ آپ کا میرا آخر ایک لمبا تعلق ہے جی بالکل، تو میں نے ایک دفعہ آپ کو وہ سنایا تھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک آنٹی ہوا کرتی تھی جو بچوں کو بہت ڈانٹتی تھیں، اور بڑی غصے والی تھیں اور وہ گالیاں بھی بڑی نکالتی تھیں۔ تو ہم بچے تھے چھوٹے، سائیکلیں چلایا کرتے تھے، تو ان کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ کھیلتا تھا۔ تو ایک دن شاید مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کہ کیا ہوا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ہم واپس آ رہے تھے سائیکل چلا کے، تو اس نے دیکھا کہ آج وہ کوئی حرکت ایسی ہو گئی، تو اسے پتہ تھا کہ آج ماما نے کو بڑا ہی مارنا ہے، ڈانٹنا ہے، مارنا ہے۔ تو وہ آ رہا تھا تو آنٹی باہر کھڑی تھی۔ اب اس نے آتے ہی نا سب سے پہلے کیا کیا کہ اس نے آتے ہی بس سائیکل پھینکی بھاگ کے، اس سے پہلے کہ آنٹی کو بات کرتی اس نے گلے لگایا، اچھا ماما سوری نا، غلطی ہو گئی نا۔ تو ماما کو بھول گیا سارا کچھ، ہائے میرا پتر تینوں کچھ لگ گئی تے نہیں، تینوں سٹ تے نہیں لگی، تو وہ ماما کو وہ سارا کچھ بھول گیا۔ تو ایک ماں اگر یہ کر سکتی ہے تو کیا وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، کیا وہ جو آپ کے اوپر فخر کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ ہم نے احسن تقویم پہ بنایا تمہیں، اور آپ کے اوپر یعنی خود فخر جو کائنات کا ہے وہ آپ پہ فخر کرتا ہے، تو آپ کی قیمت کیا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ فارگیونیس کی پاور کا ذکر قرآن پاک میں جو آتا ہے، میں نے کچھ آیات لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، سورہ نوح کی آیت 10 سے لے کے 12 تک 3 آیات ہیں۔ اور اس سے پہلے سمجھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ صرف 1000 سال 950 سال اور 1000 سال کے درمیان کی ہے، 950 سے 1000 سال کے درمیان صرف تبلیغ کا ٹائم ہے، یعنی ان کی ظاہری حیات اس سے زیادہ ہے۔ جب وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ لوگ تو ان کے بہت کم لوگ ان کو مانتے تھے، ان کے ساتھ بہت کم لوگ ان کے اوپر ایمان لائے، لیکن انہوں نے ایک نسخہ دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تو ہم نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کیا کرو، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور جو ہے وہ بے شک وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ شاہ جی معذرت کے ساتھ میں ایک گستاخی کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، یہ استغفار جو آپ ذکر کر رہے ہیں کیا یہ وہ استغفار ہے جو ہم تسبیح پہ پڑھتے ہیں؟ کیونکہ میں نے تو بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جتنا استغفار کرتے جا رہے ہیں اللہ سے اتنے گلے بھی کرتے جا رہے ہیں کہ اتنا پڑھ لیا ہے، اتنا کر لیا ہے، ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، ہم مشکلوں سے نہیں نکل رہے، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو یہ استغفار کو ذرا ایکسپلین کریں۔ یہی تو غلطی ہے، استغفار زبانی نہیں ہے، استغفار احساس ہے۔ استغفار اس مالک کے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ اس مالک کو منہ دکھانے کا احساس ہے کہ جائیں گے تو مالک کو کس منہ سے ملیں گے، جائیں گے تو جانا تو ہے نا، تو مالک کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اصل استغفار اس احساس کا نام ہے۔ یہ لفظوں میں
زبانی یہ ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. استغفار کا ایک اصول قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا آگے چل کے, لیکن میں یہ ذرا آیت مکمل کر لوں کہ جہاں پہ انہوں نے کہا نا کہ اے لوگو استغفار کرو, اللہ بخشنے والا ہے. تو اللہ پھر اس بخشنے والا ہے تو اللہ پھر کیا کرے گا؟ اللہ تم پہ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہارے مالوں سے اور تمہارے بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا, تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. اب ایک چیز یہ جو آیات ہے ان کو سمجھیے کہ نوح علیہ السلام کا جو دور ہے دیٹ از دی ایگریکلچرل پیریڈ, زراعت کا ٹائم ہے. زراعت کے لیے کیا ضروری ہے؟ پیسے, بارش. زراعت کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے لیے مین پاور, بیٹوں سے. زراعت کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کو فصل لگانے کے لیے جو پیسہ چاہیے, چیزیں چاہیے, وہ مال ہے آپ کا. جیسے آپ کے جو ہے وہ جو چپائے ہیں, جانور ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو سارا کچھ دوں گا, صرف کس لیے؟ تم اللہ سے ملنے کا جو احساس ہے وہ کم نہ ہونے دینا, استغفار کرتے رہنا, مانگتے رہنا, اور اللہ تمہیں نوازتا رہے گا. یہ شجی ایک فارمولا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ جیسے اس میں کہا کہ بارش تو وافر بارش جو ہے وہ باغات بناتی ہے, ندیاں ہیں, اور یہ سارا کانٹیکسٹ جتنا بھی اس آیت کا ہے وہ رزق سے ریلیٹڈ ہے. رزق ہے نا, رزق ہر طرح کا ہے. اور یہ اب جو استغفار کی جو تسبیح ہے نا, یہ منکوں پہ, دانوں پہ نہیں پڑھی جاتی. استغفار کی تسبیح آنسوؤں پہ پڑھی جاتی ہے. استغفار کی تسبیح ہاتھوں سے, زبان سے نہیں, آنکھوں سے اور احساس سے پڑھی جاتی ہے. احساس وہ ہے تو کچھ نہ پڑھیں پیغام پہنچ جاتا ہے. وہ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے جو نکلنے والی دعا ہوتی ہے, بھلے وہ بے ربط ہوتی ہے لیکن عرش معلیٰ سے ٹکرا جاتی ہے. بے شک. اور بہت خوبصورت سلجھے ہوئے مسجع مکفّا لفظ بھی یہیں بھٹکتے رہتے ہیں, اگر ان میں احساس نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوتا. اب میں نے آپ سے بات کی ہے ابھی کہ میں آپ سے وہ جو طریقہ قرآن پاک میں استغفار کا ہے نا وہ بتاتا ہوں. تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے, یا رسول اللہ یہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے, یعنی یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, مومن ہیں, آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, یہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے, ظلم گناہ کو اللہ نے تعبیر کیا کہ جو گناہ کر بیٹھے اپنی جان کے اوپر جو ہے وہ گناہ کر بیٹھے, تو پھر ان کو چاہیے کہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں, گناہوں پہ نادم ہو گئے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں عبادتیں قبول نہیں ہوتی وہاں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. اگر یہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں, تو اللہ کے رسول کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دے. یہ اللہ کو تو بخشنے والا اور مہربان ہی پائیں گے. یعنی جو ہے وہ توبہ یا جو استغفار ہے اس کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے استغفار ہوتی ہے, احساس ہوتی ہے. احساس کیا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم نے اس کلمے کی تاثیر بھی رکھنی ہے, ہم نے اس کلمے کی عزت بھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی. اسی طرح میں جو ہے وہ اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ شادی. ظاہر سی بات ہے, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو نکاح جو ہے وہ اگر انہوں نے نکاح کو اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اہم ہے نا. اور ہماری ساری زندگی اسی نکاح کے گرد گھومتی ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے شادی کی ہے, جس کو اللہ اور رسول کے جو ہے وہ سامنے گواہ بنا کے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے. اب ان کے لیے ہم کام کریں گے, اولاد ہوگی تو اولاد کے لیے کام کریں گے, محنت کریں گے, دن رات 2 شفٹیں کریں, 4 شفٹیں کریں, 5 شفٹیں کریں, جو کر سکتے ہیں اپنے گھر کا خرچہ, اپنے گھر کی چیزیں پوری کریں گے.
ساری زندگی اس ایک چیز کے اوپر کام کرتے گزر جاتی ہے جو صرف اللہ اور رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کے کی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈائریکٹ ہم نے کیا کیا؟ ہم ایک وہ جو 4 کلمے پڑھ کے ہم نے ایک وہ پیکٹ سائن کیا، ایک نکاح نامہ سائن کیا، اس کی جو ہے اس کے لیے تو ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو وہ جو کلمہ پڑھا ہے اس کی بھی قیمت ہے یا اس کو صرف پڑھ کے چھوڑ دینا تھا؟ اس کے لیے بھی کچھ کرنا تھا۔ تو جب آپ اللہ کو اپنی زندگی میں ویٹیج دیتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو جو ہے وہ نوازتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ آپ کو نوازتا ہے۔ اور یہی استغفار کا کانسیپٹ ہے، یہی کانسیپٹ ہے کہ استغفار کریں، اللہ کے قریب ہوں، پھر اللہ نوازتا ہے آپ کو۔ یعنی تسبیح جتنی ہم استغفار کی پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے، احساس ندامت، ایگزیکٹلی وہ سب سے زیادہ آپ کا کہنا ہے کہ ضروری ہے۔ علامہ صاحب نے یہی تو کہا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دل اور نگاہ ہی مسلمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا یار۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے لوگ اس طرح آنسوؤں پہ احساس سے دل سے استغفار کرتے ہوئے دیکھے ہیں نا، وہ ہمیشہ کامیاب دیکھے۔ اور وہ لوگ جو تسبیح پہ استغفار کرتے ہوئے ہیں ان کو اکثر میں نے پریشان دیکھا ہے۔ اکثر یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ گلے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا پڑھتے ہیں، تو بھائی اتنا پڑھتے ہو تو اللہ پہ احسان کرتے ہو۔ اللہ نے کہا ہے اتنا پڑھو، اللہ نے کہا ہے کہ بس اتنا کرو جتنا کر سکتے ہو، لیکن کرو دل سے۔ جو بلے شاہ نے کہا تھا کہ تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نال 420۔ تو دین زبان سے تسبیح سے نہیں ہوتا، دین کردار سے ہوتا ہے۔ دین کردار سازی کا نام ہے، دین احساس کا نام ہے، دین اللہ کی بلیسنگ کا نام ہے جو آپ کی زندگی میں ہو۔ دین کو سمجھیے، دین عام سی چیز کا نام نہیں ہے، دین از دا کوڈ آف لائف۔ کچھ چند عبادات کا مجموعہ دین نہیں ہوتا، عبادات کے مجموعے کو دین نہیں کہتے، دین اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا نام ہے۔ ان عبادات کی، ان کنیکشن کی، اس محبت کی، اس وفاداری کی جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے اور ان کے گھر کے ساتھ آپ کی بنتی ہے وفاداری، اس وفاداری کے کرنے کا نام ہے، پریکٹیکلٹی کا نام دین ہے، زبانی تھیوری نہیں ہے دین۔ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ نہیں ہے۔ احساس زبانی پڑھ لیا، یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ زبانی پڑھ لیا نا، لیکن یہی جب آپ کے اندر یہ ہوگا کہ مالک کو منہ دکھانا ہے کیسے جائیں گے، وہ جو آپ کے اندر ہے، یہ 10 لاکھ دفعہ پڑھ لیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا، اور ایک دفعہ صرف احساس کے ساتھ اس کو پکار لیں تو کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، ایسا ہوگا کہ دنیا دیکھے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ دوسرا اصول جو میں نے قرآن پاک سے پڑھا ہے وہ ہے امپورٹنس آف چیریٹی، اور جو ہے وہ پارٹنرشپ ود گاڈ، اللہ سے تجارت۔ مولا کائنات نے کہا ہے جب مشکلات میں پھنسو تو اللہ سے تجارت کرو۔ لوگوں نے اس کو صدقے کا نام دے دیا، چلیں صدقہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، خیرات بھی اسی کا ایک حصہ ہے، قربانی بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، اور جب ہماری زندگی کی بنیاد ہی اسی بات سے ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، تو پھر اس کو سمجھیے، صدقہ دولت کو کم نہیں کرتا، خیرات دولت کو کم نہیں کرتی، اللہ کے راستے میں دینا دولت کو کم نہیں کرتا۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، سمجھیے، غریب کی ایک روٹی بادشاہ کی پوری ایک سونے کی بوری سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کو سمجھیے، اس میں یہاں پہ روک کے اس لیے بار بار بات کر رہا ہوں، اس کو ٹھہر کے بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کی کل کمائی ہی 2 روٹیاں ہیں، اس نے اس میں سے 1 روٹی اللہ کے راستے میں دے دی، اس کا مطلب ہے اس نے اپنی کل کمائی کا 50%، آدھا حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور ایک آدمی جس کے پاس 1 ارب روپیہ ہے،
اس 1 ارب میں سے اس نے 1 کروڑ روپیہ دے دیا. کتنا دیا؟ 1%. 1%. 1% دے دیا. 1 کروڑ روپیہ کہاں اور 1 روٹی کہاں؟ 1 روٹی 50%. سمجھیے آپ نے اللہ کو کیا دیا ہے. اللہ کے لیے آپ نے جو چھوڑا. اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے ایک دانہ زمین پہ لگایا. اس دانے نے ایک پودا پیدا کیا جس میں 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. بے شک اللہ وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے. اب سمجھیں کہ آپ نے ایک جو ہے نا وہ روپیہ اللہ کے راستے میں دیا، گویا آپ نے ایک دانہ زمین میں لگا دیا. اب وہ دانہ زمین میں لگا، اس میں پودا لگا، اسی میں یعنی ایک سیب کا فرض کیا درخت لگا دیا. ایک سیب کے ایک بیج سے آپ نے ہزاروں سیب پیدا کرنے کا آپ نے اس کا اہتمام کر لیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک دانے میں پورا جنگل موجود ہے. کرتے جائیں بڑھتا جائے گا اللہ کے راستے میں. اور خاص طور پہ وہ خیرات جو آپ اپنے مشکل وقت میں کرتے ہیں. جیسے سورہ حدید کی آیت نمبر 11 میں اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس کر دے. اب اللہ کو تو قرض نہیں چاہیے. اللہ تو کل کار ساتھ ہے. اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون ہو جاتا ہے. اللہ کو تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ تو آپ کا قرض دار نہیں ہے. تو پھر چاہیے کس کو؟ آپ کو، ہمیں. ہم نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تجارت اس لیے کرنی ہے کہ ایک چیز سمجھیے، اللہ کسی کا احسان رکھنا پسند نہیں کرتا. بے شک 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا، 70 آخرت میں بھی دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ سے تھوڑی سی محبت کر لیں، اسے آپ سے محبت کرنی پڑے گی. یہی استغفار ہے، یہی دین ہے. بے غرض ہو کے اللہ سے محبت کریں. اس کو آپ سے محبت کرنی پڑے گی، اس کو آپ کا احساس کرنا پڑے گا. اللہ شدید ترین محبت کا نام ہے. آپ نے جو ہے وہ اگر اللہ کے راستے میں دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو رزق روزی سے بہت تنگ تھا. موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، رزق تھا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ آپ نبی ہیں، میری ایک دعا کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بولو. اللہ سے کہیں جتنا مجھے رزق دینا ہے نا ساری زندگی میں وہ ایک ہی بار میں دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ہی بار میں مل گیا تو تم زندگی میں تنگ ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک بار تو زندگی میں خوشی سے جیوں، دعا کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ نے دعا سن لی، رزق اتار دیا. 1 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو باغ ہیں، بہت بڑا محل ہے، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، جانور ہیں، یعنی اس کے حالات ہی بدلے پڑے. اس کا سارا کچھ بدلا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو نے تو اس کو زندگی کا سارا رزق ایک ہی مرتبہ میں دے دیا تھا، پھر یہ کیا آج بھی اس کے پاس اتنا رزق ہے؟ فرمایا اس کو جتنا ہم نے رزق دیا تھا، جتنا اس کو چاہیے تھا اتنا اس نے استعمال کیا اور باقی میرے راستے میں دے دیا. اس کے نصیب کا رزق تو ہم اتار چکے ہیں، لیکن یہ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اتنا ہی ہم بڑھا کے اس کو دیتے جا رہے ہیں، ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے. اتنا ہی ہم اس کو بڑھا کے دیتے جا رہے ہیں جتنی دیر تک یہ بانٹتا رہے گا. مجھے اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں اس کا رزق بند کر دوں. یہ دے رہا ہے میں بھی دے رہا ہوں، یہ دینا ہٹ جائے گا تو میں بھی بند کر دوں گا. اس کے نصیب کا رزق تو ختم ہو چکا. تو یہ ہے تجارت. اس کو سمجھیے اللہ کے ساتھ. اللہ کو حیا آتی ہے کسی کو خالی موڑتے ہوئے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ وچ گوز ان دا چیریٹی آلویز کمز اراؤنڈ. جو آپ چیریٹی میں دیتے ہیں وہ ہمیشہ واپس آتا ہے. چیریٹی دولت کے کھونے کا خوف نہیں ہے. چیریٹی کئی گنا بڑھ کے، یعنی چیریٹی وہ ایک بیج ہے جو آپ نے زمین میں لگایا ہے. بظاہر وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن وہیں سے کونپل پھوٹتی ہے، وہیں سے نیا درخت بنتا ہے، وہیں سے اس میں پھر لاکھوں بیج لگتے ہیں.
ایک قدرت کا نظام ہے. دس از این آن گوئنگ پروسیس. آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اس کو سمجھیے. اب اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ، یہ پارٹنرشپ میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں، شاید آپ سے بھی میں نے کئی دفعہ یہ بات کی. جی اکثر لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں. یہ پارٹنرشپ جو ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ کر لیں. آپ کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ کام کرتے ہیں نا کہ یہ اتنے % آپ کا، اتنے % آپ کا، اتنے % آپ کا. چلیں اپنے بزنس میں جب بھی کوئی بزنس کریں آفیشلی پیپروں میں اللہ کو پارٹنر رکھ لیں. 1%، 2%، 5%، 10%، جتنا آپ کو ٹھیک لگتا ہے. آپ کی زندگی میں جتنی اللہ کی ویٹیج ہے اتنا اللہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر رکھ لیں آفیشلی. یعنی آفیشیلی آپ اگر کسی بزنس میں پارٹنر ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ جو ہے نا وہ آپ کا حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. جو آپ کے پارٹنر ہیں ان کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، آٹومیٹک ہو جاتا ہے نا. تو اللہ کے راستے میں بھی آٹومیٹیکلی کریں نا، شروع کریں نا جو ہے پرسنٹیج کے حساب سے. بالکل آفیشیلی اللہ کو اپنا پارٹنر رکھ لیں. فرض کیا کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کو 1% کا فرض کیا، 1% کا، کم سے کم تو 1% کا پارٹنر رکھ لیا. چلیں 99 آپ کا ہے، 1% اللہ کا. جب آپ اللہ کو 1% دیانتداری سے دینا شروع کریں گے نا، ڈسٹریبیوشن اچھی کر لیں گے، تو پھر اللہ کیا کرے گا کہ جتنے لوگوں کو اللہ نے جو ہے وہ چیز پہنچانی ہے وہ آپ کا 1% بڑھاتا جائے گا. جب 1% وہ بڑھتا جائے گا تو 99% تو آٹومیٹیکلی بڑھ جائیں گے. مولا کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پہ اللہ کے کرم کی دلیل ہے. لیکن ایک چیز سمجھیے، اللہ کے راستے میں اتنا دیں. یہ میرے دادا جی اللہ جنت نصیب کرے، کروڑ رحمت نازل کرے ان کے مزار کے اوپر، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں اللہ کے راستے میں دینے کے بعد یہ احساس ہوا کہ ہم نے زیادہ کر دیا ہے اور تمہیں کوئی پریشانی ہوئی تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی بھی ضائع ہو گئی اور پیسے بھی گئے. اس لیے اللہ کے راستے میں اتنا دو جتنا تمہیں بھول جائے، تمہیں یاد بھی نہ ہو کہ تم نے اللہ کے راستے میں یہ دیا ہے، اتنا دو. مولا کائنات کا یہی فرمان ہے کہ کم دینے سے مت شرماؤ، اللہ کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں. یعنی تھوڑا بہت جتنا اپنی جیب کے مطابق کیا جا سکے اتنا. اور دوسرا یہ ہے کہ عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے. جیسے یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، میری اصل میں لڑائی یہی ہے، کیمرے اور ویڈیوز اور پتہ نہیں کہ جی یہ بنا لیں وہ بنا لیں شو آف کرتے ہیں بیسیکلی بہت زیادہ. لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے. جی ایک چیز اور مجھے بتائیے گا، میں یہ کنفیوژن ہے ایک ذہن میں. اکثر میرے گھر میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کو صدقہ خیرات دینی ہے تو اس کو بتا کے دینی چاہیے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ عزت نفس سے میں نے سوچا نہیں بتا کے نہیں دینی چاہیے جی. دیکھیں اور دوسری بات ایک اور، ہم یہ سب سے پہلے جس میں آپ نے یہی بات کر لی، چلیں ایک اور ریسپیکٹ کو بھی اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم ہر وقت مستحق اور غیر مستحق ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں کہ جی یہ مستحق ہے، اس کو دینا ہے، اس کو بتانا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہے جس کو ہم کمتر سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے قریب ہے، کتنا قریب ہے، کون ہے، ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ کہتا ہے نا کہ تم میں سے جو ہے وہ عزت دار وہی ہے کہ جو اللہ کے قریب ہے. ٹھیک ہے، جو جتنا متقی ہے وہ پرہیزگار ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہے. تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ حالات خراب ہوں لیکن وہ اللہ کے قریب ہو. تو کسی قربت الہی والے کا آپ نے دل دکھا دیا، نیکی تو دور رہ گئی، آپ کو عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. اس لیے بتا کے دینا. دیکھیں اللہ کو آپ کی نیت کا نہیں پتہ، اللہ کو آپ کی نیت کا نہیں پتہ آپ کیا دے رہے ہیں، کیا کریں، کیسے کریں. تو اگر اللہ کو پتہ ہے تو اپنے بندوں سے سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ جی اس کو بتا دیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. آپ کو لگتا ہے چپ کر کے دے دیں، آپ کو لگتا ہے کہ دینا ہے دے دیں، دیٹس اٹ. اکثر ایک بات میں لوگوں کو کہتا ہوں جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ صدقہ اپنا جو ہے یہ دے دیں، تو ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں کہ صدقہ دیتے وقت اپنی نظریں اور اپنی کمر تھوڑی سی جھکا لیں. جھک کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغفار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے اندر ایسا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بانٹنے والا ہاتھ دے دیا، اور ان کے اندر ایسا کیا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس کنڈیشن میں. تو دنیا کا پہیہ کبھی بھی گھوم سکتا ہے، کبھی بھی کوئی اونچائی سے نیچے اور نیچے سے اوپر جا سکتا ہے. اس لیے
نظریں اور کمر جھکا کے صدقہ دیں، نظریں اور کمر جھکا کے خیرات کریں. بالکل ٹھیک ہے شہید. یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، ٹو نو وین ٹو پرسیو اینڈ وین ٹو لیو ویلتھ. یعنی آپ نے دولت کمانی کب ہے اور کمانا چھوڑنا کب ہے، اس کو سمجھ جائیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. کمانے کے پیچھے تو ہر بندہ پڑا ہوا ہے، تو یہ چھوڑنے میں بھی کوئی اس کا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہہ دیا، جیسے وہ یہودیوں کو کہا تھا کہ یوم سبت کو تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو جب انہوں نے یوم سبت کو مچھلیاں پکڑنے کا حکم نہیں دیا اور انہوں نے حکم عدولی کی تو اللہ نے عذاب ڈال دیا. جیسے قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں ہے، اے ایمان والو، جمعہ کے روز جب نماز کے لیے اذان دی جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو. اور اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، اور پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دنیا میں زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. نماز پڑھ لو، پڑھنے کے بعد یعنی آپ نے کب کاروبار کرنا ہے اور کب کاروبار کو چھوڑنا ہے یہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ وجود انسان جو ہے نا وہ ایسی ایک سمجھ لیں کہ ایک نرسری ہے جس میں صفات الہیہ کاشت ہوتی ہیں. وجود میں روح اللہ کی ہے، فنفخت فی روحی، زمین بڑی زرخیز ہے، اس میں اگر اللہ کی صفات کاشت ہوں گی. دیکھیں اللہ کی صفات کیا ہے، رحم دلی. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ. صفت اللہ کی صفاتی طور پہ کاشت ہوگی آپ کے وجود میں، ٹھیک ہے. صلہ رحمی اللہ کی صفت ہے، کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی سے پیش آؤ. یہاں ایک اور چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ فضل کیا ہے، اور زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. بے شک شری، وہ یہ آیت کا حصہ ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. اور بہت سے لوگ اس کا ترجمہ ڈیفرنٹ اپنے اپنے مکتب فکر کے مطابق کرتے ہیں. جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن فضل اللہ کا خاصہ ہے اور صفت الہی ہے. شری یہ کوئی تلاش کرنے کی چیز ہے نا، جسے اللہ فرما رہا ہے کہ تلاش کرو، تو کوئی ڈھونڈنے کی چیز ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ فضل ہے فیلنگ آف ایکسیلنس، فضیلت، ایکسیلنس. یعنی جب آپ جو ہے اس ایکسیلنس کو تلاش کرو. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا ہے، ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. پھر کون تمہارے مخالف ہے، حالات مخالف ہیں، مشکلیں ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ ساتھ ہے تو بس ٹھیک ہے. یہی فضل ہے. یعنی جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ پیسے تھوڑے بھی ہوتے ہیں، کام بڑے کر جاتے ہیں. پیسے جو ہیں یہاں پہ نہیں ہوتے. پھر اللہ کہتا ہے کہ اس امید پہ مجھے یاد کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کے ساتھ جو گمان ہے، اللہ کہتا ہے جیسے اللہ کے بارے میں گمان کرو گے. اب ہم سارا دن یہ روتے رہتے ہیں کہ جی ہم اتنا پڑھتے ہیں اللہ دیتا نہیں ہے، تو پھر اللہ نہیں دیتا کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے. جی ہم جو ہے نا ہم ساری زندگی ہماری پریشانیوں میں گزر گئی. ایک فقیر کی کتاب پڑھا تھا، موسٹ لائکلی فقیر نور محمد کلاچوی، اور انہوں نے کوٹ کیا تھا سخی سلطان بہو کو. سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان جو فقیر نور محمد کلاچوی نے کوٹ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی شکایتیں مخلوق کو لگاتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں کہ جب سخی سلطان بہو نے یہ بات کی تو آپ کے پاس کچھ لوگ تھے، آپ نے کہا کہ سخی سلطان بہو یہ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ ہر بات پہ روتے رہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا، اللہ نے ہمیں دیا کیا، تو تم اس بات کا اعلان کر رہے ہو کہ تمہارے اللہ نے تمہیں ٹھیک نہیں رکھا ہوا، خوش نہیں رکھا ہوا، اللہ تمہیں خوش رکھ ہی نہیں سکا. تو اس کا مطلب ہے تم اپنے اللہ کا گلہ کر رہے ہو. تو جب تم ساری زندگی اپنے اللہ کا گلہ کرتے رہو گے تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، واللہ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا اور عظمت والا. تو اللہ تو اس کی صفات ہے، اپنے آپ کو اللہ کی صفت سے مزین کرنا. اب ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، یہ بڑا اہم ہے، یہ میں نے اکثر ذکر بھی کیا ہے لیکن یہ سنیے گا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دو بھائی ہیں.
ایک بہت عبادت گزار ہے ظاہری طور پہ اور ایک عبادت گزار نہیں ہے۔ دونوں بھائی ایک ہی جگہ پہ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں، دونوں بھائی مچھیرے ہیں، دونوں بھائی ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں جال ڈالتے ہیں، ایک کے جال میں 3 یا 4 مچھلیاں پھنستی ہیں اور زیادہ نہیں پھنستی، اور ایک کا جال جو ہے وہ جب باہر آتا ہے تو اس میں ایک مچھلی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، ہمیشہ بھرا ہوا ہی واپس آتا ہے۔ اور جس بندے کے جال میں 3 یا 4 مچھلیاں پھنستی ہیں وہ بہت عبادت گزار ہے، اور جس میں 3 یا 4 جو ہے نا، جس میں کوئی ایک مچھلی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، اتنا بھرا ہوا باہر آتا ہے، وہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ کلمہ تو پڑھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن کوئی اتنا عبادت گزار بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گناہگار آدمی ہوتا ہے، گناہگار آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو بھائی عبادت گزار ہے نا، وہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس روز ہی، آگے کہتا ہے کہ جی یہ اللہ نے عجیب کام کیا ہوا ہے، یہ اللہ نے عجیب کام کیا ہوا ہے کہ وہ اتنی عبادت بھی نہیں کرتا، اس کو اتنا رزق دیتا ہے، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی رہتا ہوں، آپ کے کام بھی کرتا ہوں، آپ کی خدمت بھی کرتا ہوں، تو مجھے اتنا رزق ہی نہیں دیتا، میرا گھر بڑے مشکل سے چلتا ہے، اس کے گھر میں ریل پیل اتنی۔ ایک دن اس بندے نے یہ باتیں کر کے نا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو زج کر دیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آج اللہ کے پاس آپ جائیے گا کوہ طور پہ، تو میرا سوال اللہ سے ضرور کیجیے گا کہ مجھے اللہ رزق کیوں نہیں دیتا، اس کو کیوں دیتا، اس کو اتنا زیادہ دیتا، مجھے کیوں نہیں دیتا، میری کیا مسئلہ ہے، میں اتنا عبادت گزار، میں اتنا نیک پاک، میں اتنا جو ہے وہ آپ کا خدمت گزار، مجھے رزق نہیں دیتا، اس کو اتنا زیادہ رزق دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خیر کوہ طور پہ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ میرا ایک ماننے والا ہے، وہ بار بار تو اس کو جانتا ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تو دلوں کے بھیج جانتا ہے، وہ بار بار مجھ سے یہی سوال کرتا ہے کہ اس کے بھائی کو اتنا رزق کیوں ملتا ہے اور اس کو کیوں نہیں ملتا۔ تو اس کا جواب اس نے کہا تھا کہ اللہ سے لے کے آنا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب ضرور دوں گا، لیکن اب آپ نے میرا ایک کام کرنا ہے، نیچے جائیے اور ان دونوں بھائیوں کے پاس جانا ہے، اپنے دونوں بھائیوں کے پاس جانا ہے، اور انہیں کہیے کہ جب میں اوپر سے کوہ طور سے اتر رہا تھا تو میں نے سوئی کے نکے میں سے اونٹ گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بائبل کی بھی ایک ورس ہے، ہی ہو دا گاڈ ہو کین پاس کیمل تھرو دا نیڈلز ہول۔ تو جب نیچے جائیے تو یہ ان کو بتائیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے تو وہ جو عبادت گزار بھائی تھا نا، وہ پہلے ہی نیچے کھڑا تھا کہ آج اللہ نے میرے سوال کا جواب دینا، مجھے تو ملنا چاہیے۔ وہ نیچے کھڑا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے آتے ہوئے دیکھا، بھاگے گیا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بولنا شروع ہو گیا کہ اللہ تو میں اتنی عبادت بھی کرتا ہوں، یعنی آگے سے اس نے آرگومنٹ شروع کر دیے ہوں گے کہ اللہ نے مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں دیتا، آج میں نے ان سے سوال کیا تھا تو آج تو سوال کا جواب ہی نہیں دیا، پہلے رزق نہیں دیتا تھا، اب جواب بھی نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ جواب نہ دینے کا حکم تھا، انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ اچھا یار چھوڑ، آج ایک عجیب سی چیز دیکھیے، میں اوپر سے آ رہا تھا تو میں نے سوئی کے نکے سے اونٹ گزرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا موسیٰ اتنی چھوٹی سی سوئی، اس کا چھوٹا سا نکا، اتنا بڑا اونٹ کیسے گزر سکتا ہے؟ آپ صاحب نبوت ہیں، آپ کو زیب دیتی ہیں ایسی باتیں؟ موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور آگے چل پڑے۔ آگے چلے تو حکم چنی تھا بات کرنے کا، اس دوسرے بھائی کے گھر کی طرف چلے جو گناہ گار تھا، عبادت گزار بھی نہیں تھا، کلمہ پڑھتا تھا لیکن اپنا کام کاروبار ہی کرتا تھا۔ اس نے دور سے دیکھا اللہ کا نبی میرے گھر کی طرف دوڑتا ہوا گیا ہے۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں گناہ گار آدمی ہوں، میں آپ نبی ہیں اللہ کے، میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، آپ میرے گھر؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ میں تیرے گھر آؤں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے میرے گھر آنے کا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کی میں بات ضرور سنوں گا، لیکن اگر اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں تو عبادت گزار بھی نہیں ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو مطلب آپ کے پاس اتنا آتا بھی نہیں ہوں، آپ تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے ایک موقع دیں، میرے گھر اگر آیا رہے ہیں نا، آپ کھانا کھائیے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آیا، بڑی عزت سے بٹھایا، ان کے ہاتھ اور پاؤں دھلائے، اس کے بعد کھانا رکھا، پاس کھڑا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا ضروریات کا دھیان کرتا رہا، کھانا کھا چکے برتن اٹھائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ نے مجھے جو بھیجا ہے نا، تو وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ آج میں کوہ طور پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹ گزر رہا تھا۔ تو مسکرا کے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ نبی ہیں، آپ نے دیکھا ہے تو سچ ہی دیکھا ہوگا، اور ویسے بھی
جو ہے وہ اللہ کا کائنات کا مالک ہے، وہ چاہے تو سوئی کے نکے سے پوری کائنات گزار دے، اونٹ تو چیز ہی کیا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے کہ ان کو رزق اس لیے زیادہ دیتا ہوں کہ یہ اللہ پہ توکل کر کے جال ڈالتا ہے، اللہ پہ توکل کر کے جال ڈالتا ہے، اور اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کا جال خالی بھیج دے، اور وہ شخص اپنی عبادت کا صلہ مانگتا ہے تو جتنی کرتا ہے اتنی اللہ دے دیتا ہے، اس کا رکھتا اس کا بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ پہ توکل کر کے رزق مانگتا ہے نا، اللہ اس کو بے انتہا دیتا ہے۔ شاہ جی یہ اس واقعے میں ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ جو گناہ گار انسان تھا، گناہ گار وہ بندہ تھا جس پہ اللہ نے بے انتہا اپنا فضل کیا، تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک یہ بھی ڈائمنشن ہے کہ اس کو وہ جو فضل اللہ فرماتا ہے کہ میرا فضل تلاش کرو، تو کیا اس نے اپنی ندامت سے اور نبی علیہ السلام کی تکریم سے وہ فضل تلاش کر لیا تھا؟ بالکل، وہ گناہ گار تھا لیکن گستاخ نہیں تھا، وہ گناہ گار تھا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں بول نہیں رہا، بے ادب نہیں تھا۔ بالکل، جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اپنی آواز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرنا، اپنا قدم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے آگے مت بڑھانا، سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ایسے مت لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو۔ یہ جو مقام ہے نا، گناہ گار پہنچے درے پاک پہ، زاہد و پار ساتھ دیکھتے رہ گئے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ گناہ گار جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنا نہیں، گناہ سے بچنا۔ قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ کو ان جوانوں سے محبت ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو لازمی امر ہے نا، اس سے تو ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ گناہ گار ہیں، گستاخ نہیں ہیں، بے ادب نہیں ہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اپنے نبی کسی بھی نبی کے گستاخ نہیں ہیں، ان کی اولاد سے، ان کے گھر سے محبت کرنے والے ہیں، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دوستی اور دشمنی کا پیمانہ جب تک میں محمد مصطفیٰ نہیں ہو جاتا تمہارا دین کامل نہیں ہے۔ یا ایک اور حدیث میں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جان، مال، ماں باپ، بہن بھائی، حتیٰ کہ ہر چیز سے اس سے زیادہ جو ہے وہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اگر یہ ہے تو گناہ کو بخش دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنے، ہو جائیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ندامت جو ہے نا وہ اصل قیمت ہے۔ اور اگر اسی طرح دیکھا جائے تو شیطان پہ، ابلیس پہ اللہ کا تھوڑا فضل تھا، وہ جن ہوتے ہوئے عرش معلیٰ میں فرشتوں کا استاد تھا، وہ اللہ کی قربت میں تھا، مقرب ترین لوگوں میں شامل تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب اس نے اللہ کی مشیت کی تکریم نہیں کی، آدم مشیت الہی کا نام ہے نا، آدم امر الہی کا نام ہے نا، فنفخت فیہ روحی میں اس اللہ کی مشیت کا، اس کے امر کا راز ہے نا، اس نے صرف اللہ کی تکریم کرتا تھا، اللہ کی تکریم کرتا تھا، اللہ کی تکریم سے وہ پیچھے نہیں ہٹا، لیکن مشیت الہی کی تکریم نہیں کی تو راندہ درگاہ ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ یعنی اگر ہم جو ہے وہ کلمہ اللہ کا تو پڑھتے ہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت نہیں کرتے، جس کے بارے میں جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس نبوت کا کہ میں نے تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی دی، میں نے تمہیں دین دیا، میں نے تمہیں جو ہے وہ اللہ کے قریب کیا، سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کرو۔ بالکل وہی ہے جیسے آدم کے بارے میں کہا تھا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سجدہ کرو، اس وقت سجدے میں گر جاؤ۔ یہ آج بھی وہی سجدہ آدم کی طرح ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور عطرت اہل بیت، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت والے دن حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملے۔ تو قرآن اور اہل بیت جو ہے نا، ان سی تکریم اگر نہیں کی تو
کچھ بھی کر لیں نہیں ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے آدم کے سجدے کی طرح۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم تو بھرتے رہے، ان کی جو ہے وہ عشق کے ترانے گاتے رہے، لیکن ان کی اولاد کے خلاف کھڑے رہے، ان کے گھر کی خوشیوں میں جو شریک نہیں ہوئے، ان کے گھر کے دکھوں میں اپنی خوشیاں مناتے رہے، تو بس تباہ و برباد کر دیے گئے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مسبب الاسباب ہے اللہ، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے جاتا۔ راستہ اللہ دکھاتا ہے، لیکن آپ کو ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے جاتا کہ آجو یہ راستہ ہے۔ صراط مستقیم اللہ دکھاتا ہے، یہ احساس کی بات ہے۔ وہ ایک کہانی ہمارے ادھر گاؤں میں ایک مشہور تھی، پرانی مثال، اکثر لوگوں نے بھی یہ سنی ہوگی، کہ ایک بچہ کسی علامہ صاحب کے پاس پڑھنے آتا تھا، انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور پانی پہ پیر رکھو تو آ جاؤ۔ ایک دن بہت سیلاب آیا ہوا تھا، تو بچہ جو ہے وہ چونکہ دریا پار سے آتا تھا، تو بہت سیلاب آیا ہوا تھا، بچہ پڑھنے آ گیا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ وہ اتنے سیلاب میں تو کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا میں تو روز ہی ایسے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ آپ ہی نے کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ پیر رکھو، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، پانی پہ پیر رکھتا ہوں، آ جاتا ہوں، تو آج بھی ویسے ہی آ گیا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اچھا چل مجھے بھی دکھا۔ اور جب وہ گئے دریا پہ تو دریا چڑھا ہوا تھا، دل ڈر گیا۔ انہوں نے کہا اچھا بسم اللہ پڑھ کے میں پیر تو رکھتا ہوں، لیکن مجھے رسی بھی باندھ لو۔ تو وہ اوپر چڑھے، بسم اللہ پڑھ کے پیر رکھا، تو دریا نے بسم اللہ کر کے غرق کر بیک اپ لے لیا نا مولانا صاحب نے، تو وہ دریا نے بسم اللہ کر کے غرق کر دیا۔ تو اسی طرح جب آپ جو ہے وہ اللہ کے اوپر توکل نے، میں نے وہی عرض کی تھی کہ جو ہے وہ اگر آپ کو اللہ کے اوپر یقین ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے۔ تو یہ تو بھائی ایک چیز یاد رکھیے، اللہ پہ یقین ہی اللہ ہے، توکل، اللہ پہ توکل ہی اللہ ہے، یہ ذات کا حصہ ہے اس کا، اس سے علیحدہ نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز انسانیت، ٹو بی گڈ ٹو ادرس۔ اللہ نے جو دولت دی ہے، دیکھیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، 3 مرتبہ پوچھا صحابہ کرام سے کہ کیا میں نے دین کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے جو ہے وہ دین کھول کھول کے بتا دیا؟ کیا میں نے دین پہنچانے میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی؟ صحابہ کرام نے 3 مرتبہ جواب دیا کہ بے شک یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا، بے شک یا رسول اللہ آپ نے کھول کھول کے بتا دیا، بے شک یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کا شکار ہو جاؤ گے، مجھے تم سے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا قبلہ مال ہوگا۔ اب قارون غرق کیوں ہوا تھا؟ پیسے والا آدمی تھا فرعون کے دور میں۔ قارون صرف اس لیے غرق ہوا تھا، اپنی دولت سمیت زمین کے اندر دسا دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، انسانیت نہیں۔ اور جو ہے وہ سورہ قصص میں آیت نمبر 77 میں اللہ کہتا ہے اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، لوگوں پہ خرچ کر، آخرت کا مال جو ہے وہ کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر، یعنی دنیا سے جو تم نے چاہیے وہ لے لو لیکن لوگوں پہ احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا۔ ہم کو قابل تھے کسی چیز کے، اللہ نے کسی قابل کر دیا ہے تو یہ اللہ کے فضل سے ہی ہے نا، اور تو کہیں نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ زمین پہ فساد نہ کرو، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دولت ہی صرف چیز نہیں ہے، دولت اصل چیز نہیں ہے، احساس ہے۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے دولت کو لوگوں کے اوپر استعمال کیا، دیکھیں دولت اٹ سیلف بری نہیں ہے، دولت کا استعمال اچھا اور برا ہے۔ وہی پیسے آپ لوگوں کو ظلم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہی پیسے آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ایک دن بالکل آپ یہ ذکر کر رہے تھے، یہاں پہ کوئی فرعون کی بات ہو رہی تھی، تو آپ بتا رہے تھے کہ اس وقت تک اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی تھی جب تک وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ ایسے ہی فرعون کو اللہ نے بالکل یہ مہلت دی تھی، اس نے لنگر کھانے بنائے ہوئے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور جب یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا تو پھر اس کو جو ہے نا وہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی کہ یا اللہ اس کو غرق کر، نہیں اچھے کام بھی تو کرتا، تو یہ جب اچھے کام کرتا تھا تب تک بچا ہوا تھا. پھر شیطان اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یہ تو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگ ہڈ رام ہو رہے ہیں، تو اگر لوگوں کو کھانا کھلاتا رہے گا تو لوگ تو ایسے جو ہے نا کام نہیں کریں گے، فیکٹریاں بنا، اچھی تنخواہیں دے، ان کو تنخواہ دے کے کام کرا. تو جیسے ہی اس نے وہ لنگر کھانے بند کیے تو مصر پہ زوال آنا شروع ہو گیا. یہ بالکل ایسے ہی تاریخ کا حصہ ہے. یہ دولت جو ہے نا اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. جن کو دے کے آزماتا ہے نا ان کے نام بڑے خطرناک ہیں، فرعون ہے، شداد ہے، یزید ہے. جن سے لے کے آزماتا ہے ان کے نام بڑے خوبصورت ہیں. حضرت ایوب ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں. جن سے لے کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے. تو بس اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ بس اپنی پناہ میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. قرآن مال و دولت کی بات کرتا ہے کیونکہ مال چاہیے ہے اللہ کا کام کرنے کے لیے بھی. دیکھیں پیسے تو آپ کو چاہیے ہیں نا، آپ نے کسی کی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو پیسے تو آپ کو چاہیے ہیں. آپ نے جو ہے وہ کسی کی خدمت کرنی ہے، پیسے تو آپ کو چاہیے ہیں. تو وہ پیسے جو ہیں وہ آپ نے اگر پازیٹیو خرچ کریں گے تو آپ کو پازیٹیولی اثر کریں گے، اگر پازیٹیو خرچ نہیں کریں گے تو اثر نہیں کریں گے. اس کو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو پیسہ اٹ سیلف برا نہیں ہے، پیسے کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. پیسہ کمائیں، لوگوں کی خدمت کے لیے کمائیں. تو اصل بات یہی ہے کہ اگر حلال جو ہے وہ آپ کی چیزیں ہیں، حلال اور حرام کی ڈیفینیشن میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی چیز جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے حرام نہیں ہو سکتی. تو اگر پیسہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر رہا ہے تو وہ حلال ہے، استعمال کریں. اور اگر وہی پیسہ حرام سے آیا ہوا ہے تو وہ رزق تو آپ کو مل جائے گا، پیٹ تو آپ بھر لیں گے، اچھا خاصا گھر ہوگا، اچھی خاصی گاڑی ہوگی، لیکن نسلیں برباد کر دے گا، نسلیں تباہ کر دے گا. وہی نسلیں اپنے باپ کے آگے کھڑی ہو جائیں گی، ماں باپ کے آگے عزت نہیں رہے گی، کردار نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا. حرام کا مال جڑیں کاٹ دیتا ہے. امام غزالی نے جو کہا تھا کہ اللہ نے مال کو جو ہے وہ لوگوں میں بانٹنے میں رکھا ہے اور لوگ اسے جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں. تو اسی طرح رزق تو جو ہے نا وہ اللہ دیتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے کہ جس کو جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو ضرورت نہیں بھی ہوتی. اور یہی 5 اصول ہیں قرآن پاک کے جو میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ لگانے سے نکالے ہیں. قرآن پاک میں تو خیر اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے یہی 5 سمجھ آئے ہیں. اگر یہ 5 اصول آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو رزق کی کبھی کمی ہو. رزق آپ کے پاس بے بہا ہوگا، رزق آپ کے پاس اتنا ہوگا کہ آپ کو کبھی کمی ہی نہیں ہوگی. اللہ آپ کے اوپر مہربان ہے اور مہربان ہی رہے گا. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کا کافی ٹائم میں نے لیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے اور ہماری آڈینس دیکھنے والوں کے لیے یہ بہت اچھی اور فائدہ مند ثابت ہوگی. کیونکہ جو اس وقت معاشرہ اور جو ہمارے پاکستان کے معیشت کے حالات ہیں، ہر بندہ اس وقت پریشان ہے اور وہ فائنینشلی پریشان ہے. تو آج میرا آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. آڈینس کے ساتھ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات کریں گے. آپ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خدا بندی کے سائے میں رہیں. اللہ حافظ.